السلام علیکم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے زبان کی حفاظت اور نیک بات کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ حدیث کی تشریح کے مختلف پہلو۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کی زندگی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ مسلمان کا کردار اور اس کے الفاظ بھی ایسی خوبیوں سے مزین ہوں جو دوسروں کے لیے مفید اور دل جوئی کرنے والے ہوں۔ ایمان کی پہچان۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی پہچان اس کے قول اور عمل میں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ یہ آخرت میں ہمارے ایمان کا مظہر ہوگا۔ جب ہم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کے لیے بھی حساب دینا ہوگا۔ زبان کی حفاظت اور خاموشی کا مقام۔ زبان کا صحیح استعمال نہ صرف ہمیں دنیا میں نیکی کی طرف لے جاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں خاموشی کو بھی ایک متبرک عمل قرار دیا گیا ہے۔ جب ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری بات کسی کا دل دکھ سکتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اچھی بات کہنے کی ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی بات کہنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ اچھی بات دلوں کو جوڑتی ہے، محبت اور امن کا پیغام دیتی ہے اور دوسروں کے لیے خوشی اور حوصلے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے الفاظ اگر کسی کو حوصلہ ملتا ہے یا اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے مترادف ہے۔ بری بات سے پرہیز۔ بری بات خواہ وہ غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو یا بدگوئی انسان کے کردار کو داغدار بناتی ہے، اور اس کا اثر صرف کہنے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال بہت محتاط رہ کر کریں اور بری باتوں سے بچیں۔ زبان کی حفاظت کے مختلف پہلو۔ اسلام میں زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے اور مختلف روایات میں زبان کے استعمال سے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ زبان سے جھوٹ نہ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جھوٹ بولنا نہ صرف دین میں نقصان دہ ہے بلکہ آخرت میں بھی سنگین نتائج کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ غیبت سے بچنا۔ غیبت کو قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ غیبت سے دوسروں کے دلوں میں عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ معاشرتی فساد کا باعث بنتی ہے۔ چغلی سے اجتناب۔ چغلی معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے اور معاشرے میں بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ اسلام میں چغلی سے بچنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ ہمارے الفاظ اکثر ہمارے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو ہمارے الفاظ میں نرمی اور محبت ہوگی، اور اگر دل میں بغض ہوگا تو الفاظ میں بھی سختی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں حدیث کا اطلاق۔ اس حدیث کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کا مطلب بے حد ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات چیت اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کے دوران بھی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور اپنے الفاظ سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ چند اور احادیث زبان کی اہمیت کے بارے میں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام اعضاء زبان کے تابع ہیں اور زبان کو کہتے ہیں
کہ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ جامع ترمذی۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضمانت دے گا کہ وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ خلاصہ، یہ حدیث ہمیں بہت بڑی نصیحت فراہم کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا استعمال ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس اصول پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی میں سکون اور بہتری کا باعث بنے گا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گا۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔